ایک سندھ کا چیف منسٹر ہے جو پیپلز پارٹی سے ہے, 17-18 سال ہو گئے, یہاں پر شکایتیں ابھی بھی ہیں. ایک پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے بلوچستان کا, اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں شامی صاحب کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ گورننس بہتر ہوئی ہے, وہاں پہ تعلیم کا نظام ہو, صحت کا نظام ہو, اس سب میں جو مسائل تھے ان کو کیٹر کیا گیا, ایڈریس کیا گیا, اور وہاں پر مسائل جو ہے وہ حل ہوئے ہیں. وہاں تو کمال ہے کہ بھرتیاں ہو رہی ہیں, ہزاروں اسکول ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں, جی, ڈاکٹر بھرتی ہوئے ہیں, پھر جو منصوبے ہیں زیر تکمیل وہ تیزی سے مکمل ہوئے ہاں ہیں. جی, تو ایک یہ بھی ایک بلوچستان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کر رہا ہے, اور وہاں بھی خرابی اتنا کو پہنچ گئی تھی. اب جو بہتری شروع ہوئی ہے ہاں جی, تو پھر اس نے ایک یہ نقش بہتری جمایا ہے. آئی کیسے ہے شامی صاحب, ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان صاحب نے آج ہمیں خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے. شکیل قادر خان صاحب چیف سیکرٹری ہیں, ان کا بھی حصہ ہے, اور وزیر اعلیٰ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب ان کا بھی حصہ ہے. بالکل. ظاہر. تو السلام علیکم حضور. شکیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ جو آپ نے کیا ہے کہ ہزاروں ٹیچر بھرتی کر دیے ہیں, میرٹ پہ ڈاکٹرز, نرسیں, پیرامیڈیکل سٹاف, اور انفراسٹرکچر درست ہو رہا ہے, منصوبے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں, یہ کیا ہے, کہاں سے تعویذ لیا آپ نے, اور کس طرح سے یہ یعنی کام کر کے دکھا دیا ہے؟ بہت شکریہ شامی صاحب. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جب چارج لیا 2 مارچ 2024 کو, تو انہوں نے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا, اور ہم نے باہمی مشاورت کی اور اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنایا. اور مجھے چونکہ ان کے آنے سے پہلے 6 مہینے ہو چکے تھے, تو جتنی خرابیاں تھیں, جتنی مشکلات تھیں, اس کا ادراک پہلے سے تھا. اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے لیے کچھ گولز متعین کیے, جس میں ایک یہ تھا کہ 8 سال سے ایجوکیشن میں بھرتیاں نہیں ہو رہی تھیں, 15,000 اسامیاں خالی تھیں, اور 12,000 بھرتیاں اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو 15,000 میں سے جی وہ سینٹرلائز سسٹم تھا, ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا اور اس کو آسان کیا, جس کے نتیجے میں 15,000 میں 12,000 بھرتیاں ہو گئی ہیں, اور 3,000 جو ہیں چونکہ یہاں پہ سرمائی جی میرٹ پہ اس میں کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں آئی. ڈسکریشن ہم نے بالکل ختم کی, اور میٹرک, ایف اے اور بی اے کے نمبر اور اس کو 3 سے تقسیم کر کے جس کے سب سے زیادہ نمبر تھے وہ جو ہے اس کو ہم نے ٹیچر بھرتی کیا. اس کی ایک مثال لے لیں کہ ضلع پشین میں ایک عیسائی سویپر کی بیٹی جو ہے اس نے ٹاپ کیا, اور اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے استاد وہاں پہ بھرتی کیا. اسی طریقے سے ہیلتھ میں, چونکہ ہیلتھ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو بھی ڈی سینٹرلائز کیا, ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیسیجن میکنگ کو الاؤ کیا. ڈی سیز نے, کمشنرز نے ہیلتھ سٹاف کے ساتھ مل کر تقریباً 3,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف وہاں پہ بھرتی کیا. اور ایسے ہسپتال جو 16 سال سے بغیر کسی ڈاکٹر کے تھے, وہاں پہ نہ صرف ڈاکٹر بلکہ گائناکالوجسٹ بھی وہاں پہ اب اس وقت کام کر رہی ہیں. تو یہ ڈاکٹر اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے جی بالکل, یہی تو حیرت کی بات ہے شامی صاحب کہ یہ موجود تھے, اور جب ہم نے کانٹریکٹ پہ یہ پالیسی اناؤنس کی اور ہم نے کہا کہ ضلعی لیول پہ آپ لوگ بھرتی کریں, تو آپ مجھے نہیں پتہ کہ بلوچستان سے کتنے آپ کا وہ علم ہے, لیکن واشوق یہاں کا ایک ضلع ہے جو کہ بہت دور ہے اور بہت ہی پسماندہ ہے. وہاں پہ ابھی تک بجلی بھی نہیں پہنچی نیشنل گریڈ کی. ایون وہاں پہ ہمیں جو ہے 15-16 ڈاکٹر اویلیبل ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ شاید ہمارا جو پبلک سروس کمیشن کا نظام ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے, ایفیشینٹ نہیں ہے, لیکن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دیا. اچھا, یہ جو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کا آئیڈیا تھا, یہ یعنی کس کا آئیڈیا تھا جس نے ظاہر میرٹ کو جو ہے وہ یقینی بنایا, اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیسٹنگ ہے اس کو متعارف کرایا گیا, اور اب آگے کیا پلان ہے, اور کون سے محکمے ہیں جہاں پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا جن کو؟ جی دیکھیں, جو پالیسی ہے وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب ہی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایفیشینٹ اور شارٹ ٹرم جو تھوڑے ٹائم میں جو کام ہو سکے مجھے وہ والا سلوشن دیں. پھر میری ٹیم ہم بیٹھے
اور ہم نے پھر ان کو یہ پروپوز کیا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر ریکروٹمنٹ کمیٹیز بن جائیں تو جو ہر چیز کوئٹہ سے ہوتی ہے، آپ کو علم ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ تقریباً آدھا پاکستان ہے اور یہاں کے ضلع کوئٹہ سے بہت دور ہیں، تو ہم نے وہ جو فیصلہ سازی ہے وہ جب ضلعوں میں لے کے گئے، ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹس کمیٹی بنائی، تو اس سے جو ہے وہ بہت جلدی سے ساری ریکروٹمنٹس ہو گئی۔ تقریباً 8 ماہ میں ہم نے یہ 12,000 اساتذہ اور 3,000 میڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھرتی کیا۔ اور یہ پھر 3,000 اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا، فرمایا جی مکمل کیجیے گا پھر سوال ہے۔ جی اب جو ڈیجیٹل ہے اس پہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس بہت لمبا ہے، تو اس کا پھر ہم نے ایکسپرٹس کو بٹھایا، ان سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ جی ریکروٹمنٹ 1 دن میں بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس کو پائلٹ کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اور ہم نے اشتہار دیا کہ فلانے دن جو ہیں وہ جو لوگ چاہتے ہیں یہ نوکریاں وہ آ جائیں۔ ہم نے ان کو ایک ہال میں بٹھایا، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سافٹ ویئر کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور اسی شام میں ہم نے ان کا رزلٹ اناؤنس کیا اور اسی شام میں ہم نے ان کو اپوائنٹمنٹ آرڈرز دیے۔ تو آپ اس طرح سمجھیں کہ 12 سے 15 گھنٹے کے اندر سارا پروسیس مکمل کر کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی دے دیے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی اس سے زیادہ کوئی اور اس پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی ڈاکٹر جی بالکل نہیں، جو لوگ فیل بھی ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بالکل پروسیس بہت ٹرانسپیرنٹ تھا، ہماری بدقسمتی کہ ہم میرٹ لسٹ میں نہیں آ سکے، لیکن کسی کا کوئی اعتراض اس پہ نہیں آیا۔ تو یہ اسکول جو ہیں 3,000 سے زائد اسکول جو ہیں جو غیر فعال تھے ان کو آپ نے فعال کر دیا۔ یہ کتنے اسکول ہیں کل جو ہیں بلوچستان میں؟ جی اسکول ہمارے 15,300 ہیں۔ جب ہم نے اپنی یہ کاوش شروع کی تو اس وقت 65% اسکول جو تھے وہ فنکشنل تھے اور 35% اسکول جو تھے وہ ڈس فنکشنل تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ 98% اسکول ہمارے دوبارہ فنکشنل ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو آپ کے جو تعمیر کے اور ترقی کے جو سارے منصوبے ہیں وہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں، تو آپ آئندہ آپ کیا دوسرا مرحلہ کیا ہے آپ کا؟ شامی صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میں تو روزانہ 2-3 دفعہ ان سے ملتا ہوں۔ اگین ہم نے جب آپس میں بیٹھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں جو مسئلہ ہے اس کو کون کیسے حل کرے گا، تو ہم نے اس کا جو اخذ کیا نتیجہ وہ یہ تھا کہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہیں وہ تو ملٹری فورسز اور سویلین فورسز کا کام ہے، لیکن حکومت کیا کرے؟ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ حکومت 2 کام کرے گی۔ ایک وہ جو ہے وہ حکومت کے ادارے ہیں ان کو فعال کرے گی، اور دوسرا وہ جو ہمارا شہری ہے، ہمارا سٹیزن ہے، اس کا اعتماد دوبارہ بحال کرے گی، اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر بحال کرے گی۔ یہی 2 چیزیں پچھلے 100 سال کی آپ لٹریچر اٹھا لیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں حکومت کرنے میں کامیاب ہو تو کوئی اور طاقت جو ہے وہ اندر آ کے بدامنی اور دہشت گردی نہیں پھیلا سکتی۔ اب ہم نے اس کو اپنا اسٹریٹجائز کیا ہے، وہ جو منصوبہ ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے، اس کو وزیر اعظم پاکستان کو بھی دکھایا گیا، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو فیلڈ مارشل صاحب کو دکھایا گیا، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا، اور اب وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہے۔ آج بھی ہم نے بیٹھ کے اس کا ریویو کیا کہ کون سی چیز کس سٹیج پہ ہے۔ تو ہماری کوشش اب آگے یہ ہے کہ ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، میونسپل سروسز، بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ وش یو گڈ لک۔ بہت بہت شکریہ چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔